الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، قرآن کریم کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ایک اور دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، اور اس دعا کے اندر بھی وہی لفظ ہے جو پچھلی کئی دعاؤں میں تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو، یہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے. پہلے اس کا سادہ مطلب عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پس منظر بھی اللہ کی نے توفیق دی تو عرض کروں گا انشاءاللہ. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے. یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح. داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے. اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ
جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے. لہذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے. آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں. یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو. جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو. اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہیں، اس کے فرائض منصبی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے. اس کی ضرورت ہے. جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے. مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے وقت، داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے، صحیح طریقے پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے. نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے. ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا معالج مل جائے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے، اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے، مفید بھی ہو جائے. نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں. تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سواری پر بیٹھ رہے ہو، کہیں سفر پر جا رہے ہو، گاڑی میں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہو، بس میں بیٹھ رہے ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو، تو کہو رب ادخلنی مدخل صدق. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرما دی ہے. جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انت الصاحب في السفر وخلیفۃ في الاهل الى آخری. وہ تو دعائیں اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن یہ ایک عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کہیں داخل ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو اور وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگو، کہ جب میں داخل ہونے کے بعد نکلوں تو اچھی حالت میں نکلوں. یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہوا اور پھنس گیا کسی مصیبت میں. تو
تو اس لیے یہ ایک ایسی جامع اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ سواری پہ سوار ہو رہا ہو تب، کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب، نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب، کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب، ہر اس موقع پر جب کہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے داخل ہوں اور نکلوں تو اچھی طرح نکلوں، اور آخر میں یہ کہ واجعل لی من لدنک سلطان، مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس جگہ پر داخل ہو کر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی طاقت چاہیے۔ آپ فرض کرو کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو رہے ہو تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بھئی وہاں تک پہنچ جاؤ، اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر دو، ڈاکٹر تک تمہاری رسائی ہو جائے۔ طاقت ہونی چاہیے، ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے، لیکن کوئی طاقت اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بڑا کاریل جوان ہے، طاقتور ہے، قوت سے بھرپور ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو تو وہ اس کی طاقت بیکار ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہو۔ لہذا صرف طاقت نہیں مانگی کہ طاقت دے دیجئے، بلکہ ایسی طاقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ یہ سکھا دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑو نہیں۔ وہ طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہو، ذہنی طاقت ہو، علمی طاقت ہو، کوئی بھی طاقت ہو، اس پر اگر اترا گئے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اگر تم اس پر اترا گئے کہ یہ میرا کمال ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے، تو وہ قوت اور طاقت سب ہوا ہو جائے گی۔ اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد نہ ہو۔ یہ ہم طالب علموں کے لیے بھی بڑا عظیم سبق ہے کہ اگر ہم طالب علم، ہمیں کچھ اللہ نے استعداد دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، مطالعہ کرنے کی، تو اگر اس پر گھمنڈ ہو گیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، اور اس گھمنڈ کے ساتھ تم نے اپنے استعداد کو استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ بچائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ پھر وہی علم انسان کو پتہ نہیں کہاں گمراہی کی وادیوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور اگر علم پر ناز نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور یہ استحضار دل میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ جل جلالہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا یہ علم کارآمد نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جب حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کو رجوع الی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ
یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرمائیے۔ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں کہ اگر کوئی اس کی طرف اٹھا کر دیکھے ٹوپی گر جائے، یہ فرماتے تھے، اتنا بڑا علامہ۔ لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو پہلے یہ پڑھتے تھے کہ اللہم علمنی کما علمت جبرائیل علیہ السلام، کچھ ایسا جملہ ہے، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جیسے آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا، کہ ان کی ذریعے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیں جو آپ کی رضا کے مطابق۔ تو جس کو گھمنڈ ہوتا ہے وہ اس کو رجوع اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو اپنے علم پر ناز کر کے وہ چلتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اور سب میں نکال کے لے جاؤں گا، لیکن جس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے سلطانا نصیرا، کہ وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی مدد ہے۔ تو عجیب دعا ہے یہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ تو اس کا سادہ سا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، مختلف اپنی زندگی کے مراحل میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب اس کا پس منظر سنیے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اور اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، اجازت ملی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور طرح طرح کی اذیتوں، طرح طرح کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقہ تھا۔ اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی۔ بہت سے صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر بعد میں جب مدینے کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئی۔ ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اب کفار قریش کو، جو آپ کے دشمن تھے، یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو
ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ ان کی ایک مجلس ہوا کرتی ہے، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے، جہاں حتیم ہے میزاب رحمت، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کرنا، یہ تجویز آئی کہ گرفتار کر لیں، تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو، مطلب یہ کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم اس لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی، تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو قتل کرو۔ تو کسی نے کہا بھی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ قبائلی زندگی تھی عرب میں، تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا، لیکن جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا قبیلہ کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبد مناف اس کو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے اور پھر ہمارے آدمی بھی قتل ہوگا۔ تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا، جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، بعض روایات نہیں ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اس نے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا۔ ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں، ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے۔ جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے قصاص لیں گے، کس کس کا انتقام لیں گے؟ لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں۔ تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھائی پھر ایسے ہی کرو۔ جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا، اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے، ابو جہل بھی تھا اس میں، امیہ بن خلف بھی تھا، وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے۔ انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے،
کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا ہے کافروں کا۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور باوجود کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر آپ کو صادق اور امین سب مانتے تھے، لہذا لوگ امانتیں لا لا کر رکھوایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی اور ہے نہیں، انہی کے پاس رکھوائیں، جب ضرورت ہوگی ان سے لے لیں گے۔ تو آپ پر ہجرت سے پہلے یہ بوجھ تھا کہ میں امانتیں اپنے امانت داروں کو پہنچاؤں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، کافر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو امانتیں رکھی ہیں ان کی فکر اپنی جان سے زیادہ۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر وہ ساری امانتیں دیں اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہاں سو جاؤ، اور ڈرنا نہیں، تو میں انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر شخص، لیکن اس وقت تک حکم یہ نہیں آیا تھا کہ کافروں کے اوپر حملے کرو، جہاد کرو، ان کو قتل کرو، یہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا مکی زندگی۔ یہی حکم تھا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو جواب نہ دو، کوئی تلوار اٹھائے تو جواب نہ دو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال تک یہی حکم آتا رہا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ورنہ حضرت علی جیسا انسان، اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت، قوت، طاقت سب کچھ دی تھی، شاید اگر اکیلے بھی نکل جاتے تو سارے معاشرے والوں کو بھگا دیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابھی نہیں، ابھی تلوار نہیں اٹھا۔ حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جبکہ محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، نکلے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے، قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ یہ آیت پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سارا محاصرہ کیے ہوئے تھے ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف اور کون کون بڑے بڑے سردار، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور نکل کر سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حکم یہی تھا کہ وہ رفاقت کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگا، تو حضرت صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے۔ اس دوران یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، ایک سورہ انفال میں ہے غالباً، وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے یہ کافر لوگ آپس میں تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا تدبیر کر رہے تھے؟ کہ آپ کو گرفتار کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یخرجوکا۔
وہ تو یہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب پہ بات ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ کیا اس موقع پر یہ آیت پڑھو، کہو رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ جل جلالہ کو تو مدد کرنی تھی اپنے پیغمبر کی، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور خود اس آیت جو نازل ہو رہی ہے اذ یمکر بک الذین کفروا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہوں گی اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سب کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ یعنی ساری باتیں واضح تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں اور ان کو کفار سے نجات دلائیں۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو، ہمیں کرنا تو ہے لیکن تم دعا مانگو، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یہ بتایا کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، فیصلہ وہی کرتا ہے، لیکن تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، لیکن تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے مانگو اللہ تعالیٰ۔ اس سے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں نہیں، مجھے ویسے یاد آ گئی، مواعظ میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ نے کسی سے پانی منگوایا، پیاس لگ رہی ہے، اور وہ پانی لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو جب پیاس لگی تو بہتر یہ ہے کہ اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دیں، لیکن چلو یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ آپ نے کہا کہ وہی جا کے پانی لے آؤ، وہ پانی لا رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لے کے آ، کوئی شبہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا؟ بظاہر کوئی شبہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کہ یا اللہ یہ پانی جو لے کے آ رہا ہے مجھ تک پہنچ جائے، میں پی لوں۔ جب پکا یقین ہو انسان کو کہ یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بندگی کا تقاضا۔ تو یہاں اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ ویسے تو نہیں نکل گئے تھے وہاں سے، جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے نکلے تھے۔ یقین تھا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور ہجرت بھی کا عمل بھی پورا ہوگا، آپ مدینہ منورہ میں داخل بھی ہوں گے، مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر آپ کا استقبال بھی کیا جائے گا، اور مدینہ منورہ کے لوگ آپ کے تابع فرمان بھی بنیں گے، سب کچھ طے تھا۔ لیکن یہاں چلنے سے پہلے، ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ تم رسول تو ہو لیکن پہلے ہمارے بندے ہو، عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمہاری تمام درجات ایک طرف، تمام تمہارے مراتب ایک طرف، لیکن تم ہمارے بندے ہو، یہ مقام سارے مقامات سے اعلیٰ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس حالات میں بھی جب کہ تمہیں پکا یقین ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تب بھی مانگو ہم سے. یہ بات کسی محبت والے ہی کے سمجھ میں آ سکتی ہے جس کے دل میں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے. اس کا لطف وہی جانتا ہے. بندگی جو عشق کا بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو آدمی تصور کرے تو جھوم جاتا ہے کہ اپنے پیارے نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا انتظام کر رکھا ہے اللہ میاں نے. سارا انتظام کیا. آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے, غار ثور میں جا کر ٹھہریں گے تو وہاں مکڑی جالا تن دے گی, کبوتر انڈے دے دیں گے, اور جاہلیت کے لوگ وہاں تک پہنچیں گے مگر یہ دیکھ کر کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے واپس لوٹ جائیں گے. آپ کو پہلے سے ایک رہبر ملا ہوا ہے, میں رہبر کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا تھا, وہ آپ کو لے کر جائے گا, ایسے راستے سے لے کے جائے گا کہ جو عام راستے سے ہٹا ہوا ہے. مدینے والے استقبال کر رہے ہوں گے, لڑکیاں اور لڑکے وہاں پر یہ ترانے پڑھ رہے ہوں گے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. سارا منظر اللہ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ طے کر رکھا. لیکن طے کرنے کے باوجود حضور سے یہ حکم ہے, کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ اکبر. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رب ادخلنی. اب ذرا ایک بات اور سنو, سمجھنے کی ہے کہ ترجمہ جب میں نے کیا تھا اس آیت کا تو یہ کیا تھا کہ اے پروردگار, اور یہاں یہ بھی ایک بات قابل غور ہے کہ اللہم نہیں کہا. عام طور سے جب دعا کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم, اے اللہ, ایسا کر. لیکن یہاں اللہم کے بجائے کیا؟ ربی, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار. اللہ تبارک و تعالی کا سے دعا کرنا اللہم کہہ کر یہ بھی منقول ہے, اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے باری تعالیٰ کے اسم ذات کا حوالہ دے کر مانگنا. یہ ایک عمومی قسم کی دعا ہے. لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے رب بھی, یہ ایسے ہی جیسے کوئی باپ سے کہے ابو, یعنی میرا جو تعلق ہے اللہ آپ سے وہ کہے کا ہے, وہ ربوبیت کا. میں اس ربوبیت کے تعلق کا حوالہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں. جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہاں بھی رب ادخلنی, اے میرے پروردگار جس نے مجھے پالا, جس نے مجھے پوسا, جس نے مجھے نوازا, آپ کی ان نوازشوں کا حوالہ دے کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ جہاں بھی داخل ہوں اچھائی کے ساتھ داخل ہوں, اور جہاں سے نکلوں اچھائی کے ساتھ نکلوں. یہ اچھائی کا لفظ جو میں نے بول دیا تھا یہ سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے بول دیا تھا, لیکن قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ مدخلہ صدق. اگر وہی بات ہوتی جو میں نے کہی تھی کہ اچھائی کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں؟ ربی ادخلنی مدخلا حسنا ومخرجا حسنا. اچھا داخل ہونا, اچھا نکلنا, یہ کہتے نا. لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق. اب یہ لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اس کو میں
اردو زبان میں میں کیا کوئی اور بھی اردو زبان میں اگر پوری طرح منتقل کرنا چاہے منتقل کر نہیں سکتا. لفظی معنی اگر زیادہ کرو گے تو یہ کہ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دیجئے، سچی جگہ پر داخل کر دیجئے، سچی جگہ سے نکالیے، سچی جگہ سچے طریقے سے نکالیے. لفظ تو صدق کا ہے، لفظی معنی اس کے سچائی کے اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صدق بڑی عام چیز ہے. وہ صرف زبان کی سچائی نہیں، وہ صرف زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں ہے، بڑا عام مفہوم ہے اس کا. کیا؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عمل کا صدق، ایک تو ہے قول کا صدق، زبان کا صدق کہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. ایک ہے عمل کا صدق. عمل کا صدق یہ ہوتا ہے، عمل کی سچائی یہ ہوتی ہے کہ جو کام جس طرح کرنا چاہیے آدمی اسی طرح کرے، اس کام کے ادائیگی کے طریقے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. یہ صدق ہے. مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا جو طریقہ مسنون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس طرح پڑھیں. یعنی تلاوت اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق کرے، تکبیر اس کے مطابق کرے، ہاتھ اسی طرح اٹھائے، رکوع اس طرح کرے، سجدہ اس طرح کرے جس طرح اللہ نے کہا. یہ صدق عمل. یعنی جو کام جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ کام کرے، یہ صدق عمل ہے. اور دوسرا اس میں آتا ہے صدق مقصد. مقصد جو ہے وہ بھی صحیح ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو، ایک جیسا ہو، ظاہر بھی صحیح اور باطن بھی صحیح. وہ صدق. نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور اس میں خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہے، صحیح طریقے سے بھی پڑھ رہا ہے اور مقصود بھی اللہ تعالیٰ کے حسن بھی ہے، تو یہ صدق ہے نماز. قرآن کریم نے صدق کی جگہ کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال کیا ہے اور بڑے عام مفہوم میں استعمال. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہاں پر آخرت میں جب جائیں گے تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جو صدق سے بھرپور ہوگی. یعنی جیسا ظاہر ہوگا ویسا ہی باطن بھی ہوگا، ایسی چیز ہوگی جیسی ہونی چاہیے. یہ سارے مفہوم صدق میں داخل ہیں. اب یہاں تفصیل میں اس کی علمی تفصیل میں جانا مشکل ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ جو کام ہو اس طریقے سے ہو جس طرح ہونا چاہیے، اور ظاہر اس کا اور باطن اس کا دونوں اچھے ہوں تو وہ صدق کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مقعد صدق پر، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ مجھے جب داخل کریں، آپ مکہ مدینہ منورہ میں داخل فرمائیں تو وہ صدق کے ساتھ ہو. صدق کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے جس طرح ایک اچھے طریقے سے داخل ہونا چاہیے اس طرح داخل ہوں. پھر اس داخل ہونے میں جو نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کی، وہ نیت بھی میری صحیح اور آپ کی رضا کے مطابق ہو. اور جو سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑا صدق ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ اور اللہ کو اپنا رب قرار دے کر داخل ہو.
تو وہاں جا کر میں آپ کی بندگی کا حق ادا کر سکوں. جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی آ سکے. یہ ساری باتیں جمع ہیں مقادس اس میں مدخل صدق. تو ہم بھی جب کبھی یہ دعا کریں، کسی جگہ داخل ہوتے وقت دعا کریں، تو یہ سب تصور کریں کہ اچھا سچائی کے ساتھ داخل ہوں گا، یعنی سچائی کے ساتھ داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالی جس طرح صحیح طور پر داخل ہونا چاہیے ویسا داخل ہوں، میرا ظاہر و باطن درست ہو، میری توجہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طرف ہو، اس کی عبودیت کی طرف ہو، اس کی بندگی کی طرف ہو. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. کیونکہ اردو میں کوئی اور لفظ مجھے نہیں ملا جو اس مفہوم کو ادا کر سکے، اس واسطے میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اچھائی کے ساتھ داخل ہو اور اچھائی کے ساتھ نکلے. لیکن حقیقت میں جو لفظ قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ. دیکھو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف رخ کر لیا یا مغرب کی طرف رخ کر لیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ہے نا. ایک طویل فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایمان لاؤ، اللہ پر لاؤ، آخرت پر لاؤ، نبیوں پر لاؤ، اور مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بہت سی چیزیں بیان کی. یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو. تو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں آخر میں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں وہ لوگ، یہ سارے عمل کرنے والے جو صدق کے حامل ہیں، جو سچے ہیں، یعنی بات کے سچے، کام کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، عزم کے سچے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی متقی. تو صرف بڑی عام چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا کرے. جو کام کریں وہ ٹھیک کریں، ٹھیک طریقے سے کریں، اور اس عمل کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کریں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ آپ جو کوئی کام کرو اس کام کے سلیقے کے ساتھ کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو کام کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم زرہیں بنایا کرو. وہ سینے پر جو زرہیں لگائی جاتی ہیں جنگ کے وقت میں سینے کو حملے سے بچانے کے لیے، وہ زرہیں بنانے کا حکم دیا تھا. تو جب ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا تو قدر فی الصبر، یعنی جب زرہ کے حلقے بناؤ تو ناپ کر بناؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا، توازن کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وہ کام پسند ہے جو اس کے سلیقے کے ساتھ کیے. بے ڈھنگے طریقے سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو عمل کا صدق یہ ہے کہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس عمل کو اسی طرح کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس عمل کے کرنے میں تمہارا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو، اس کی خوشنودی ہو. یہ سب مل کر صدق بنتے ہیں. ان کو فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں. کس طرح ہوتے ہیں؟ علم اٹھایا ہوا تھا، جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹ گیا. کافر کے نے حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ گیا. تو جھنڈا تاکہ نہ گرے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک ہاتھ.
وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا گردن اور کندھے کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند رکھا, جلنے میں, اور پھر اسی میں شہید ہوئے. آج بھی ان کا مزار شہدائے احد کے اندر موجود ہے. جب شہید ہوئے, اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف میں فرمایا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی, الذین صدقوا ما عاهدوا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ ہماری جانیں بھی آپ کے حکم پر قربان ہیں, انہوں نے اپنے اس عہد کو سچا کر دکھایا. اس عہد کو سچا کر دکھایا. یہ صدق تھا کہ اپنی جان اللہ جل جلالہ کے حوالے کی تھی, اللہ کے دین کے حوالے کی تھی, وہ دے دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا. صدقوا ما عاهدوا اللہ. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم سب نے ایک عہد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا عہد کر رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد ہے, یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ منتر پڑھ لیا اور آدمی پھر فائر پروف ہو گیا. یہ ایک عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں, اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہوں گے. یہ عہد ہے. تو ہم جب اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق, تو وہ صدق ہے. اور یہ صدق ہی انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا بکثرت مانگا کریں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے, سواری پر سوار ہوتے ہوئے, نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے, نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, ہمارے تمام چھوٹے بڑے, اگلے پچھلے, خفیہ علانیہ, ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے اعمال کی اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ, اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق. یا اللہ, ہر دم اپنے آپ سے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے منیب بندوں میں شامل فرما لے, اپنے منیب بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. اے اللہ, تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی, اپنی رحمت سے ان سب کی حاجتوں کو پورا کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.